بلغوا عنی ولو آیا والی حدیث پاک کے اندر سرکار نے یہ بھی فرمایا، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس نے مجھ پر ارادتاً جان بوجھ کے جھوٹ باندھا، بس اس نے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ غلطی ہر ایک انسان سے ہو جاتی ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارادتاً خود فرمایا کلمہ شافا متعمدن، کہ جان بوجھ کر۔ تو اسی لیے علماء کا طریقہ یہ رہا ہے، ان کی سنت یہ ہے، علماء یہ اسے کہتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا مفہوم یہ ہے، یا کہتے ہیں کہ او کما قال، یا جس طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس طرح کے الفاظ بول کر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث پاک کو آگے بیان کرتے ہیں۔ اب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تو ہمیں اتنی سمجھ آ گئی کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک قول مبارک چاہے کتنا ہی مختصر کیوں نہ ہو، اور قرآن مجید کی خواہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو، وہ ہم نے آگے بڑھانی، خیر کی بات آگے بڑھانی ہے۔ کتنا آگے بڑھانا ہے، کس حد تک ہم نے جانا ہے پہنچانے کے لیے، مطلب یہ ہے کہ جو ہم بات بتا رہے ہیں کیا وہ اتنا ہم نے اس کے اوپر عمل کروا کے چھوڑنا ہے، جس طرح کہ آج کل کچھ مبلغین کرتے ہیں، نئے نئے مبلغ بنتے ہیں، تبلیغ کرنا شروع کرتے ہیں، تو ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک بات منوا لے جان نہیں چھوڑتے۔ اس حوالے سے اللہ رب العزت نے سورہ یاسین کی آیت نمبر 17 میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن مجید میں ہے کہ وما علینا الا البلاغ المبین، اور واضح طور پر پیغام پہنچا دینے کے سوا ہم پر کچھ لازم نہیں ہے۔ یعنی اگر آپ نے کسی کو دعوت دینی ہے نماز کی، اس کا بھی معنی نہیں ہے کہ اس کو زبردستی لے کے جانا ہے مسجد۔ آپ کا کام فقط اس کو بتانا ہے، یاد دلانا ہے کہ بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اب آپ نماز پڑھ لیں۔ اب اس کے بعد اس کی مرضی، وہ جاتا ہے یا نہیں جاتا، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں کہ اس کو اٹھا کے لے جائیں ساتھ۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اللہ رب العزت نے اس کی حد یہ مقرر کی ہے کہ ہم پر سوائے پیغام پہنچا دینے کے سوا کچھ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ